انتظامیہ کی طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے اتنا ریلیف بھیجا، اتنا سامان بھیجا، اتنے پیسے بھیجے، لیکن ہمیں آج تک کسی بھی ادارے کی طرف سے 1 کلو آٹا بھی نہیں ملا ہے۔ رحیم، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے جو ہے ٹائم دیا۔ تو حالیہ سیلاب کے دوران میرے خیال میں آج 22 دن ہو چکے ہیں۔ بیاڑی منور، بیلا منور سے پیچھے جتنا بھی ایریا ہے وہاں ہم سب کی جتنے بھی وہاں پہ ہمارے عزیز اقارب رہتے ہیں ان کی انتہائی بری حالت ہے، اور یہاں انتظامیہ کے پاس جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہاں پہ تو 6 ماہ کا اسٹاک لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سردیوں کے لیے ہم اسٹاک کرتے ہیں، اور یہ جو دن ہیں انہی دنوں میں آگے سے مہینہ 2 مہینے کے بعد جو ہے ہم اسٹاک اپنا 6 ماہ کے لیے رکھتے ہیں اپنے پاس۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بالکل ختم ہو چکی ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں آٹا تک نہیں ہے۔ یہاں جو ہمارے نمائندے ہیں ان کا سرے سے کوئی کردار نہیں ہے، کسی بھی بندے نے آج تک وہاں جا کے وزٹ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی داد رسی کے لیے ان کے پاس جانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور یہاں مانسیرا میں بیٹھ کے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور انتظامیہ سے میری بالخصوص میرا گلہ بھی ہے، اور وہ پورے ہمارے ہزارہ ڈویژن میں ایک ہی ہماری وادی جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی، ان سے یہ نہیں سنبھالی گئی ہے۔ وہاں 10 کلومیٹر کا جو روڈ تھا وہ تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے پیدل پگڈنی ہم نے بنائی ہے، خود بنائی، لیکن یہاں بیلے سے آگے جو مانڈی اور بیلے کے درمیان میں جو راستہ تھا اس کو ایک خواہ مخواہ میں ویسے ہی وہ بند کر دیا ہے، جس کے ٹھیکیدار کا کہنا یہ ہے کہ آگے مشینری نہیں جا سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو روڈ بنایا گیا ہے بیلے تک جو تیار روڈ تھا وہ کیا کسی جنات نے بنایا؟ وہاں پہ آگے مشینری ہی نے وہاں پہ بنایا، اور بیلا سے پیچھے بھی تقریباً 8 کلومیٹر تک مشینری گئی ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ انتہائی بری ہے۔ میری اپیل ہے تمام ارباب اختیار سے کہ فی الفور وہاں سے وہ جو روڈ بند کیا ہوا ہے اس کو کھولا جائے، اور مشینری فوری طور پہ بیلا پہنچائی جائے، اور وہاں جو روڈ کا کام شروع کیا جائے۔ آگے جا کے ہمارے پاس 1-1.5 مہینہ ہے، اس دوران اگر ہم اپنا سٹاک ذخیرہ نہیں کرتے تو میرے خیال میں بہت زیادہ حالات خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ باقی دوسری رہی بات کہ وہاں جتنے بھی ہمارے سیاسی نمائندے ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے اتنا ریلیف بھیجا، اتنا سامان بھیجا، اتنے پیسے بھیجے، لیکن ہمیں آج تک کسی بھی ادارے کی طرف سے 1 کلو آٹا بھی نہیں ملا ہے۔ جو بھی مخیر حضرات وہاں پہ پہنچے ہیں، جتنے بھی لوگ گئے ہیں انہوں نے جو کچھ دیا وہ بھی 4-5 دن تک، اس کے بعد نہ وہاں پہ کوئی نمائندہ گیا ہے، نہ کوئی SCDC گیا ہے، اور نہ ہی ہم نے انتظامیہ کا کوئی اور بندہ دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اجمل قریشی، اور ویلی منور سے ہی سب سے آخری گاؤں ہے بیاڑی منور، وہاں سے تعلق ہے۔ حاجی غلام حسین صاحب نے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا۔ بات یہ ہے کہ تحصیل بالاکوٹ کی سب سے بڑی ولیج کونسل ہے منور ویلی، سب سے بڑی ولیج کونسل ہے، اور متاثر بھی ویلی منور ہے، اور ساتھ ہی یہ SC بالاکوٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ڈی سی صاحب ہیں، آج ہماری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن دعوے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ منور کے عوام کے لیے ہم نے اتنا کچھ کر لیا، لیکن وہ کچھ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہاں کیا ہے؟ وہ بیلا سے پیچھے تو ڈسکنیکٹ ہے پورا علاقہ، جو 10 کلومیٹر کا علاقہ بنتا ہے بیلا سے بیاڑی تک، درجنوں گاؤں ہیں۔ ان گاؤں کا شاید ہماری انتظامیہ کے علم میں نہیں ہے، جو کہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ خوراک کی یہ حالت ہے کہ ابھی بحران کا شکار ہے پورا علاقہ، اور کئی گھروں میں فاقہ ہے، اور خوراک کا بندوبست کیسے ہو؟ اپنی مدد آپ کے تحت تو جو لوگ کرتے تھے، ایک ٹریک تھا جیپ ٹریک، وہ تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے وہ روڈ، وہاں سے انتظامیہ تو بیلا سے آگے جا ہی نہیں سکی۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں اتنا کوئی بحران نہیں ہے؟ ڈس انفارمیشن اتنی ہے کہ آج ہم نے سنا ڈی سی سے جب ہماری ملاقات ہوئی، وہاں ان کے بقول
کہ भाई मनोर के लोगों ने तो अपने लिए 6 महीने का राशन स्टॉक किया हुआ है। भाई कैसे स्टॉक किया हुआ है और ये इंफॉर्मेशन इन तक कैसे पहुंची? बड़ी शर्म की बात है। वहां कुछ लोग अगर स्टॉक करते हैं तो वो सर्दियों के 3-4 महीनों के लिए करते हैं, और वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च उसके लिए, और वो स्टॉक भी करते हैं जब रोड होता है। अब तो रोड मुनद्दम हो चुका, अब वो स्टॉक कैसे करेंगे? स्टॉक करने का जो मरहला है वो दिसंबर है और नवंबर दिसंबर है, अभी वो मरहला तो आया ही नहीं। ये रोड नहीं बनेगा आगे, वो लोग अपना राशन स्टॉक नहीं करेंगे, वो तो फंस कर रह जाएंगे। और अद्वियात वहां पर नहीं है, कैंप का, मेडिकल कैंप का कह रहे हैं, कैंप 1-2 जगह पर जरूर लगा मगर अद्वियात नहीं है उसमें। इंतहाई दुख भरी एक खबर है जो अभी डीसी साहब से भी हमने शेयर की, वो ये कि ब्याड़ी मनूर से 6 बंदे आ रहे थे, एक चारपाई उन्होंने उठाई हुई थी, जबकि सिंगल बंदा बड़ी मुश्किल से आ सकता है उस रोड से, और पहाड़ों से गुजर के आते हैं। 6 बंदों ने एक चारपाई उठाई हुई थी और उसके ऊपर जो मरीजा थी वो एक औरत थी, और मसला क्या था? वो डिलीवरी केस था। बड़ी शर्म की बात इंतजामिया के लिए, वो उन्होंने मानसेरा या बालाकोट आना था और न जाने रास्ते में उनके साथ क्या हुआ वहां, और 20 किलोमीटर चल के आना था उन्होंने। ये हालत है वहां मरीजों की, और ये हालत है वहां राशन की कमी की। और यहां पे कुछ लोग जाते हैं मांडरी और बेला से, पहले तो बेला तक जाते थे और वापस वहां से आते थे, अब तक तो बेला तक भी रसाई नहीं है, क्योंकि मांडरी से जो बेला तक की सड़क है वो भी आगे बंद कर दी है और ब्लॉक कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी लोग मजबूर हैं, और मजबूर होकर मायूस हैं, इस्तिराब का शिकार हैं, और मायूस होकर फिर वो आखिरी उनके पास ऑप्शन यही रह जाएगा, एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ये लोग अपना हक फिर खुद लेंगे, क्योंकि अभी भी वो लोग सारे कह रहे हैं कि हमें इमदाद की जरूरत नहीं है, हमारा रोड बहाल किया जाए, और इतना रोड भी नहीं है। बेला से पीछे तो कोई 10 किलोमीटर रोड है, मांडरी से 14 किलोमीटर रोड ब्याड़ी तक बनता है, बेला से तो बहुत 7-8 किलोमीटर है। ये काम इस इंतजामिया से और हमारे इन सियासतदानों से नहीं होता, तो बाकी काम कैसे होंगे? हंगामी हालत में, इमरजेंसी हालत में ये काम तो बड़े 2 दिनों का काम था, मगर 22 दिन पूरे हो गए फ्लड आए हुए। ये रोड हमारा ब्लॉक है और पीछे 20-30 हजार की आबादी जो है मासूर होकर रह गई है। ये आखिर ये इन लोगों का यही कहना है कि आखिर में हम जो है मजबूर होकर सड़कों पे आएंगे, चंद दिनों में हमारी रोड अगर बहाल ना हुई, निकली ना। तो ये आखिर में यही हमारी गुजारिश है कि ये फिलफौर इमरजेंसी की हालत में मशीनों को पीछे भेजा जाए। पहले भी रोड निकला है पीछे, अभी वो बंद करने की क्या जरूरत थी? अभी तो पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका।